اللہ رب العزت فرماتا ہے، پارہ نمبر 6 ہے، سورہ مائدہ ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اے ایمان والو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، حکم ہے، حکم کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. قرآن ہے. آگے چلیے پھر قرآن ہے. فرمایا هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہ اللہ جس نے آپ کی مدد کی اور مومنوں کے ذریعے آپ کی مدد کروائی. اللہ نے آپ کی مدد کی اور مومنوں کے ذریعے آپ کی مدد کروائی. کتنی آیتیں ہو گئیں؟ 2. آگے چلیے تیسری آیت. اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو لوگوں کو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. ومن اتبعک من المؤمنین، اور وہ مومن بھی کافی ہیں جو میری اتباع کرتے ہیں. اللہ بھی کافی ہے، مومن بھی کافی ہیں. کتنی آیتیں ہو گئیں؟ 3. چلیے چوتھی آیت. قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ بھی تمہارا مددگار ہے اور اللہ کا نبی بھی تمہارا مددگار ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، ایمان والو تم اکیلے نہیں، تمہارا مددگار اللہ بھی ہے، تمہارا مددگار اللہ کا رسول بھی ہے. اور وہ بندہ جو ایمان لائے، نیک عمل کرے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، رکوع کرے، وہ بھی تمہارا مددگار ہے. کتنی ہو گئی؟ 5 تن دے نام دی 5ویں آیت. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا بے شک اللہ تمہارا مولا ہے، تمہارا مددگار ہے، جبریل تمہارا مددگار ہے، اور نیک مومن تمہارے مددگار ہیں. یہ صرف 5 آیتیں پڑھ دیں برکت کے لیے، ورنہ پڑھنے پہ آؤں تو کئی جمعے آیتیں ہی پڑھتا رہوں. اب کچھ آیتیں انہوں نے پڑھی، کچھ میں نے پڑھی. اگر ان کی فکر ٹھیک ہو، میری بھی ٹھیک ہو، تو پھر مطلب سیدھا سیدھا ہے کہ قرآن دیاں آیتاں آپس ایک دوجے نال ٹکرا رہی. وہ آیتیں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کہتا ہے میرے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو. میں آیتیں پڑھ رہا ہوں، اللہ کہتا ہے کہ مدد میرا نبی بھی کرتا ہے، مومن بھی کرتے ہیں. اب کیا ہوا؟ قرآن آپس میں ہمیں ٹکراتا ہوا نظر آیا ان جاہلوں کی وجہ سے، حالانکہ قرآن آپس میں ٹکراتا نہیں ہے. یہی تو کہنے ہیں اسی وڈیاں دے دامن پھڑے ہونا تو بندے نو ٹھوکر نہیں لگتی. بندہ مرتا تبھی ہے جب بڑوں کو چھوڑتا ہے. بندہ مرتا تبھی ہے جب وہ کہتا ہے میری عقل کے مطابق سمجھو قرآن کو. کاکا جی آپ کی عقل وہ بے مقصد ہے، وہ بے معنی ہے. آپ کی عقل اتنی نہیں، آپ کا شعور، آپ کا سمجھ، آپ کا علم سارا وہ بالکل ناکارہ ہے. آپ خود تو ڈوبے ہو، دوسروں کو ساتھ ڈوب رہے ہو، ڈبا رہے ہو. اب ہوگا کیا؟ ایک طرف یہ آیات، ایک طرف یہ آیات. ان کی فکر پہ جب آپ جائیں گے کنفیوز ہو جائیں گے. ان مولویوں کو جواب کوئی نہیں جے، جاؤ ذمہ داری نال کہہ رہے، آئیں بائیں دائیں شائیں کر کے نکلن کی کوشش کریں گے، جواب کوئی نہیں دے گا، کلیئر کوئی نہیں کرے گا. میں کلیئر کرتا ہوں اور 1 منٹ میں کلیئر کروں گا، ٹائم بھی زیادہ نہیں لوں گا. جہاں جہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو، اللہ نے نفی کی ہے ان کی مدد کی جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی مدد مانگتے ہیں، بتوں کو کہتے ہیں تو سانو پتر دے دے. رب فرماندا ہے خبردار، اے کون ہوندا ہے دین والا؟ بت جی بارش دے دے، رب فرماتا ہے خبردار یہ کون ہوتا ہے؟ لہذا اس مدد کو رب نے منع فرمایا ہے. اب دوسری مدد کی صورت کیا رہ گئی کہ بندہ کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ رب سے یہ کام میرا کروا دینا. نہیں سمجھ آئی ابھی آپ کو؟ بھئی اختیار کس کا ہے؟
اختیار کس کا ہے؟ تو اللہ نے اگر کوئی اپنے حبیب بنا لیے، کوئی نیک بندے اپنے برگزیدہ بنا لیے، اور جن کو اللہ نے یہ حق دیا ہے، جن کو اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ تسی ہوں منگو تو صحیح، زبان ہلاؤ تو صحیح، مانگنے کی دیر ہے، عطا میں کمی نہیں ہوگی۔ اب وہ جب مانگتے ہیں تو مانگ تو اسی سے رہے ہیں، دلوا کس سے رہے ہیں؟ اسی سے رہے ہیں۔ تو اس میں کیا شرک ہے، کیا ممانعت ہے، کیا برائی ہے؟ لہٰذا قرآن نے یہی بتایا، مینوں چھڈ کے منگو گے تو ڈبو گے، مینوں من کے میرے دیکھاں دے ذریعے میرے وال لاؤ گے تو تر جاؤ گے۔ میں ایک مثال دے کے آج کے لیے بات کو سم اپ کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جلوہ فرما ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا نا، قرآن سمجھیں گے صحابہ کے عمل کی روشنی۔ اب یہ جتنی آیتیں ان کو نظر آتی ہیں، من قطمیر والی یا ساری، مدد کوئی نہیں کر سکتا، یہ صحابہ کو آتی تھی کہ نہیں؟ بلکہ یہ آیتیں تو صحابہ کرام نو بہت ہی آنیاں سن، کیونکہ رہندے جے مشرکاں دے وچ سن۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ صحابہ کرام کے دائیں بائیں کون تھے؟ تے ہر ٹائم دا واہ سی مشرکاں نال، لہذا اے قرآن دے حکم تے انہوں نے بہتے سمجھ آئے سن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرمائے، خطبہ جمعہ کا ارشاد فرما رہے، ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کات سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی، باران رحمت نہیں ہو رہا، ذرا دعا فرماؤ نا۔ کیا صحابہ کو نہیں پتا تھا؟ اللہ کہتا ہے کہ نا ڈائریکٹ مانگ، پتا تھا کہ نہیں؟ وہ سیری ہلا دیو۔ تو پھر صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں یہ عرض کیا؟ اس کا مطلب صحابہ نے بتایا قرآن کی اس آیت کا وہ معنی نہیں جو ان بیچاروں کو سمجھ آیا ہے، قرآن کی آیت کا وہ معنی نہیں جو ان بیچاروں کو سمجھ آیا ہے، قرآن کی اس آیت کا معنی ہم تمہیں سمجھاتے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش نہیں ہو رہی، ذرا کرم فرمائے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے سوال دراز فرما دیا۔ فرماتے ہیں آسمان پہ نا بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، سورج پورے آب و تاب سے نکلا ہوا، ایک ٹکڑا بادل کا نہیں۔ کہتے ہیں جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دستے شفقت اٹھے تو یوں بعد میں ہوئے، بادل آ بھی گئے اور جم کے برسنا بھی شروع ہو گئے۔ بارش کون دیتا ہے؟ اور بول لو، وہ بارش کون دیتا ہے؟ صحابہ کو نہیں پتا تھا، تو پتا سی تو پھر انہوں نے کیا کیوں؟ اور اگر انہوں نے کہہ دیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹوکا کیوں نہیں، انہیں روکا کیوں نہیں؟ تو مطلب یہ ہے قرآن کی اس آیت کا وہ معنی نہیں بنتا جو مولوی جی کو ٹھوکر لگی ہے، بلکہ اس کا معنی یہ بنتا ہے رب کو چھوڑ کے کسی سے نہیں مانگنا، رب کو مان کے اگر رب کے محبوبوں کے ذریعے مانگا جائے تو رب خوش ہوتا ہے۔ بارش برسی، جم کے برسی، اگلا جمعہ آ گیا، پھر اجتماع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر منبر پہ ہے، وہی بندہ پھر کھڑا ہو گیا، وہی بندہ پھر کھڑا ہو گیا۔ پچھلے جمعے کیا سوال تھا؟ انہیں اس جمعے کھڑا ہو کے کہنا بند بھی کروا دو، یا رسول اللہ بند کروا دے، اب تو نالے بھر گئے، اب تو سیلاب جیسا ماحول بن گیا، پانی پانی ہو گیا، ان کرم ہو جاوے۔ بارش روکتا کون ہے؟ تسی مزہ نہیں لے رہا، میں گل میں سنائی جا رہے ہیں تھانوں۔ بارش دیتا بھی اللہ ہے، بارش روکتا بھی اللہ ہے۔ صحابہ کا عمل بتاتا ہے کہ اگر کریم کے ہاتھ اٹھ جائے تو رب بارش عطا کر دیتا ہے، کریم کے ہاتھ اٹھ جائے تو رب بارش کو روک بھی لیتا ہے۔ لہذا مولوی کی بات نہیں مانیں گے، مولوی بیچارہ آپ بھی ڈبا تو ان بھی ڈوبے گا، سمجھ آئیے؟ تے جے مولوی ڈوب گیا ہے تے جڑے بندے نے پڑھی کچھ نہیں ہو کی کرے گا تواڈے دا؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ بھی ایک بندہ ظاہری طور پہ جس نے علم پڑھا ہے اس کو ٹھوکر ایسی بری لگی ہے تو جڑے بندے نے پڑھے ہی نہیں ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا، دل کا چیک اپ کروانا ہو
دل کا چیک اپ کروانا ہو تو جرنل فزیشین کے پاس بندہ نہیں جاتا، حالانکہ وہ بھی MBBS ڈاکٹر ہوتا ہے، لیکن بندہ کہتا ہے یہ ڈاکٹر ضرور ہے لیکن یہ اس شعبے کا ماہر نہیں ہے۔ نیورو سرجن کے پاس بندہ نہیں چلا جاتا دل کا مرض لے کے، حالانکہ وہ بھی سرجن ہے، وہ بھی ڈاکٹر ہے، لیکن وہ دماغ سے ریلیٹڈ مرض چیک کرے گا۔ تو جی اینی چھوٹی چھوٹی گلاں سمجھ آئے نے تو سونے قرآن و حدیث بھی سمجھنا ہے تو اس بندے کے پاس جا جس کا سلسلہ تعلیم ٹوٹا ہوا نہ ہو، جس کا سلسلہ تعلیم مدینے کے تاجدار تک ایک تسلسل کے ساتھ جا رہا۔ آئندہ جمعے مزید انشاءاللہ اس مضمون کو آگے لے کے چلیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔